بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ سورہ اعراف کی وہ آیت ہے جو غدیر کے میدان میں پیغمبر نے اپنے خطبے کے تقریباً آخر میں تلاوت کر کے، اس آیت کو خطبے میں تلاوت کر کے مجمع سے یہ کہا کہ اس کو دہراؤ. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس دین حق کی جانب ہماری ہدایت کی، اور اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم خود سے اس قابل تو نہ تھے کہ ہدایت کو پاتے. تو یہ پہلی آیت ویسے ہی خطبے میں بہت سے علماء اسی کو تلاوت کرتے ہیں، تو خطبہ بھی ہے اور غدیر خم کی ایک طرح سے تعصی بھی کہ پیغمبر نے اس مجمع سے کہا تھا کہ اس آیت کو میرے ساتھ دہراؤ، اور یہ مجمع بھی اسی مجمع کا ایک حصہ ہے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ کہہ کر، لیکن اس پر میں عنقریب آتا ہوں. وہ پہلی آیت تھی. اس کے بعد وہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ خطبے کے بالکل شروع میں تھی، اور پھر خطبے کے آخر میں 3 آیتیں تھیں. ان میں سے ایک آیت تھی جو غدیر خم کا آغاز ہے. غدیر کا آغاز یہ نہیں ہے کہ علی مولا، غدیر کا آغاز ہے میں مولا ہوں. اس کے بعد کہا کہ علی مولا ہے، تو وہ جو آغاز ہے پہلی آیت وہ ہے جس میں قرآن کہتا ہے النبی بالمؤمنین من اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ وہ آیت ہے جسے بنیاد بنا کر پیغمبر نے غدیر کا اعلان شروع کیا. سورہ احزاب کی آیت کے نبی تمام مومنین پر ان کے نفس سے زیادہ اولویت اور حق اور اختیار رکھتا. تو نبی کا یہ حق جو نبی کو مولا قرار دیا جا رہا ہے، یہی سوال تو کیا تھا غدیر. یہ تو آپ 2 دن سے تو ویسے ہی سن رہے ہیں، اور جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے یہ واقعات سنیں. الست بکم مولا جو سوال کیا تھا، کیا میں تم سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا، وہ یہی آیت تھی جو آج میں نے تلاوت کی ہے. یہاں سے غدیر شروع ہوئی، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہاں پہ غدیر کا پیغام مکمل ہوا. وہ میں عنقریب بتاؤں گا، لیکن پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں کہ غدیر کا آخر پیغام تھا کیا. وہ اس دوسری آیت، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت، خبردار ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، خبردار نہ کسی مومن مرد کو یہ حق ہے نہ کسی مومنہ عورت کو. عموماً احکامات دین آتے ہیں ایک ہی لفظ سے کہ مومنوں پہ یہ چیز واجب ہے. اب مرد عورت دونوں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں اس وقت خدا خاص طور پہ ڈانٹ کے کہہ رہا ہے الگ الگ بیان کر کے، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. خبردار نہ کسی مومن مرد کو یہ اختیار ہے نہ کسی مومنہ عورت کو. اذا قضى اللہ ورسولہ امرہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس کے کسی معاملے میں فیصلہ کرے، اس کے ان یکون لہم الخیارہ، تو وہ اپنا آپشن یا اپنا اختیار یا اپنا چوائس استعمال کرے. نہیں، کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں. وہاں سے جو حکم آ گیا ماننا ہی پڑے گا. یہاں پہ غدیر کا پیغام مکمل ہے. تھوڑی وضاحت تقریر میں آج کرنا. اور تیسری آیت، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ مائدہ کتنا پیارا سورہ، نمبر اس کا ہے 5، 5واں سورہ ہے 5. اور آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کریم میں کل 114 سورے ہیں نا، یہ آیت 114 نمبر کی ہے. یہ بتا رہی کہ عید کب منانا چاہیے. عید کسے کہتے ہیں؟ عید. اب آپ کو معلوم ہے نا کہ غدیر خم کا ایک نام ہے یوم العہد الموعود، عہد کا دن، یوم المیثاق الماخوذ، جس دن ہم سے ایک ایگریمنٹ کیا گیا، یوم الجمع المسئول. یہ سارے غدیر کے الگ الگ نام. چوتھا نام ہے العید الاکبر، کائنات کی سب سے بڑی عید العید الاکبر. اب عید کہتے کسے؟ عید اکبر کا تو ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، پہلے تو عید اصغر یعنی عید کہتے کسے؟ وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے سورہ مائدہ میں آیا. دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بھی سورہ مائدہ، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک کی آیت بھی سورہ مائدہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت بھی سورہ مائدہ. اور جو میں نے 5 مجلسیں پڑھی پچھلی، تعاونوا علی البر والتقوی، وہ بھی سورہ مائدہ ہے. اور نمبر 20 کا نمبر 5 یعنی بہترین
سوروں میں سے ایک ہے، اگرچہ قرآن کا ہر سورہ بہترین۔ اب 114 نمبر کی آیت ہے، عیسیٰ بتا رہے عید کسے کہتے ہیں۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اس۔ ہر آدمی کی جتنی اپنی کیپیسٹی یا ہمت ہوتی ہے اتنا ہی وہ سوچتا ہے۔ بچے سے پوچھو تمہیں کیا چاہیے، وہ کہے گا کہ مجھے کٹ کیٹ چاکلیٹ چاہیے۔ آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے آپ کو BMW چاہیے۔ تو خیر، ہر ایک کی اپنی ہمت۔ عیسیٰ کے حواری 12 وہ حضرت عیسیٰ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اب قرآن کہتا ہے، پورے قرآن میں لفظ عید صرف ایک دفعہ آیا ہے، اور وہ اس آیت قال عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہہ رہا ہے، اللہم ربنا انزل من السماء مائدہ، اے خدا ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آسمان سے نازل کر ایک مائدہ۔ اور اسی آیت کی وجہ سے پورے سورے کا نام سورہ مائدہ پڑا۔ مائدہ مانے دسترخوان۔ اے خدا آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت تھی کہ حواری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دسترخوان چاہیے۔ عیسیٰ نے اپنے حواریوں کی خواہش آگے پہنچا دی۔ اس میں سے 12 میں سے 11 تو کم از کم بالکل ٹھیک تھے نا، دھوکہ تو ایک نے دیا، وہ بھی بہت آگے جا کر آگے پہنچا۔ انزلنا من السماء مائدہ، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر۔ یہ دسترخوان کیوں نازل کر کہ تکون عیدہ، جب تو یہ دسترخوان نازل کرے گا یہ ہمارے لیے ایک عید بنے گی، لأولنا و آخرنا، ہمارے پہلے سے لے کے آخر تک ہمارے پورے گروہ کے لیے یہ عید بنے گی۔ کب؟ جب آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا۔ کیا مطلب دسترخوان کا؟ اللہ کی ایک نعمت نازل ہوگی۔ وآیتن منکا، یہ ہمارے لیے عید بھی بنے گی، یہ تیری ایک نشانی بھی ہوگی۔ ورزقنا، اور ہم کو روزی بھی ملے گی۔ وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین روزی دینے والا۔ عید عید حضرت عیسیٰ کے حواری ایک نعمت مانگ رہے ہیں، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا اگر تو نے یہ نعمت ہمیں دے دی، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ جب ایک نعمت کے ملنے پر جو ایک دسترخوان ہے وہ دن عید قرار پاتا ہے، تو جسے کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل جائے، وہ مومنین اگر عید اکبر نہ منائیں تو حق ادا نہیں کر پائیں گے قرآن کا۔ عیسیٰ نے بتایا عید کب منائی جاتی ہے؟ جب آسمان سے کوئی نعمت نازل ہو، دنیا کی بات نہیں، آسمان سے نعمت نازل ہو، عید مناؤ۔ ایک نعمت کے ملنے پہ عید، وہ تو نعمت کبریٰ ہے، وہ تو نعمت عظمیٰ جو آج صاحبان ایمان کو ملی۔ اور پھر کہا کہ یہ جو تو ایک نعمت نازل کرے گا یہ ایک آیت بنے گی تیری، من کا، تیری آیت اللہ۔ تو آیت اللہ کے نازل ہونے پہ جب عید منائی جا رہی ہے تو جو آیت اللہ الکبریٰ ہو، جو آیت اللہ العظمیٰ ہو، جو پکار کے کہتا ہو کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے ورزقنا، یہ عید کا کنسپٹ جو قرآن دے رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، ورزقنا، اور یہ جو ایک نعمت تو نازل کر رہا ہے آسمان سے، اس سے ہمیں رزق ملے گا۔ خطبہ غدیر کے آخر میں دیکھ لیجیے، پیغمبر اسلام عجیب طریقے سے مولا کا تعارف کرا رہے ہیں، تو خطبہ غدیر کے آخر میں ایک لفظ آتا ہے، اور اسی علی کے ذریعے سے اللہ دنیا والوں کو رزق عطا کرتا۔ وہاں پہ عیسیٰ کے حواری دسترخوان مانگ رہے، کہا کہ اس سے ہم کو رزق ملے گا، عیسیٰ کے حواریوں کو رزق مل رہا ہے، اور علی وہ ہے کہ وہ بے یمنہ رزق الورا، خالی ایک گروہ کو رزق نہیں ملتا ہے، کائنات کی ساری مخلوقات کو رزق ملا کرتا ہے علی کے وسیلے اور علی کے واسطے۔ لیکن خاص جس لفظ کی وجہ سے میں نے پوری آیت کی تلاوت کی وہ عید، یہ بتایا عید کب منائی جاتی؟ جب اللہ کی طرف سے ایسی نعمت آپ کو ملے جو اول سے آخر کے لیے ہو، جس کے ذریعے سے آپ کے رزق کا اہتمام ہو رہا ہو، اور جو اللہ کی نشانی بنے، اس کو عید کہتے ہیں۔ اب آئیے اس عید کو ذرا سا، یہ ہوگا غدیر کا وہ پیغام جو وہاں سے شروع ہوگا جہاں پہ 2 دن سے علماء اور ذاکرین نے اپنی بات پہنچائی، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات۔ قرآن نے کہا کہ نعمت کہاں سے نازل ہوئی؟ قرآن نے کہا کہ عید منانے کے لیے اللہ کی نشانی کہاں سے آئی؟ قرآن نے کہا روزی کہاں سے ملی؟ آسمان سے، آسمان سے، آسمان سے۔ تو یاد رکھیے کہ جو نعمت عظمیٰ ہم کو ملی ہے
جو آیت اللہ کبریٰ ہم کو ملی ہے، جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ملی ہے، یہ بھی آسمان والا ہے، یہ زمین والا نہیں ہے۔ یو پی کی بزرگ خواتین زمین والا کسے کہتی ہیں؟ یہ تو شاید اب وہ عورتیں بھی زندہ نہ رہی ہو۔ یہ آسمان والا ہے۔ فرق کیا ہے؟ آسمان والا غدیر میں ملتا ہے، زمین والا سقیفہ میں ملا کرتا۔ یہ جس کے حوالے سے بات کی جا رہی، آسمان والا، آسمان والا۔ اور دیکھیے اسی لیے مولا پکار پکار کے کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ آپ جہاں سے آئے ہیں، جس علاقے سے آئے ہیں، وہاں کے راستے آپ زیادہ جانتے ہیں نا۔ جو حیدرآباد کے مومنین ہیں حیدرآباد کے راستے جانتے ہیں، کراچی والے کراچی کے جانتے ہیں، جہاں کا آدمی ہو وہیں کے راستے زیادہ جانتا ہے۔ قرآن کہہ رہا عید کب مناؤ؟ جب آسمان سے تمہیں نعمت ملے۔ مولا کہہ رہے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، مگر زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں پوچھنا، کیونکہ آسمان کے راستوں کو میں زیادہ جانتا ہوں۔ اور یہی وجہ کہ آنے والا آسمان سے آیا تو اس کا ہر اہتمام آسمان سے ہی ہوا ہے۔ بھائی جب اس کی ولادت کا وقت آ رہا ہے، مدد کے لیے مکے کی عورتیں نہیں آئی ہیں، مدد کے لیے بنی ہاشم کی عورتیں نہیں آئی ہیں، مکے کے لیے آسمان سے اتر کی عورتیں آئی ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوا، اسے کپڑے میں لپیٹا گیا، وہ کپڑا بھی کہیں ابو طالب کے گھر سے نہیں آیا ہے، وہ آسمان سے آیا ہے۔ اور جب اس کے لیے پہلی غذا کا انتظام ہوا، کوثر کا جو پانی جام میں لے کے حوا آئی تھی، وہ بھی یہ دنیا کے حتی زمزم کا چشمہ بھی نہیں تھا، وہ بھی آسمان ہی سے آیا ہے۔ تو بچہ دنیا میں آ رہا دنیا کا ہی نہیں، وہ آسمان کا ہے، تو اس کا لباس بھی آسمان سے آیا، اس کی غذا بھی آسمان سے آئی، ولادت کے موقع پر مدد کرنے والا گروہ بھی آسمان سے آیا۔ یہ آسمان کا تھا، یہ آسمان کا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جب اسے مانگا، ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے، یہاں پہ مجھے ہندوستان کے مومنین بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، بہت بھونڈی مثال دے رہا ہوں، بہت بھونڈی، کبھی کبھار ایسی بھونڈی باتیں مجھ سے بھی سن لیں، دوسروں سے تو آپ ممبر پہ جھکتے سننے کے عادی بنی گئے۔ ایک زمانے میں ہمارا ممبر علم تھا، حکمت تھی، قرآن تھا، حدیث تھا، آج کل جھکتے ہیں۔ اب یہ جھکتوں کو میں سمجھا نہیں پاؤں گا اسے کیا کہتے ہیں، یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے، تو ایک آدھ بات مجھ سے بھی سن لیں کہ اللہ کا رسول دیکھیے آسمان کے سپاہی، آسمان سے آیا۔ قرآن نے کہا عید کس کے لیے کب منانا؟ جب آسمان سے آئے اللہ کی نعمت۔ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے مدد چاہیے، کانٹیکٹ کیا امریکہ سے۔ چلے آج کل تو خیر کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہو گیا اور کووڈ نے تو ہر چیز کو آن لائن ڈال دیا ہے، لیکن عام طریقے سے فوری مدد چاہیے تو کیا ہوتا؟ تو پاکستان کا ڈیلیگیشن خود واشنگٹن گیا ہے اور وہاں جا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کر رہا۔ اتنا وقت نہیں ہے، فوری مدد چاہیے نا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کراچی میں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور کراسپنڈنس ہو رہی ہے اور خط بھیجے جا رہے ہیں، نہیں، اب ڈیلیگیشن خود وہاں گیا جہاں سے مدد چاہیے۔ یہ آسمان والا ہے، یہ اللہ کی نعمت آسمان سے آئی۔ یہ عیسیٰ نے کہا کہ عید اسی وقت مناؤ، اسی لیے پیغمبر نے زمین میں بیٹھ کے نہیں مانگا، پیغمبر خود آسمان پر گئے۔ شب معراج ایک مرتبہ کہہ رہے وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اے خدا مجھے ایک مددگار عطا فرما۔ یہ درخواست زمین کی نہیں ہے، یہ ساتویں آسمان پر عرش الہی میں جا کے درخواست دی گئی ہے، کیونکہ وہ آسمان والا ہے، وہ آسمان سے آیا، اس کا ہر انتظام آسمان سے ہو رہا ہے۔ حتیٰ یہ ابھی تک تو ہمارے ہاں یہ ہے۔ اب یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ بھی ذرا بھونڈی سی مثال ہے۔ یہاں پہ جو لوگ حیدرآباد کے ہیں، آپ کی اگلی نسل تو نہیں ہوگی، وہ تو کہے گی ہم اوزی ہیں، لیکن ابھی حیدرآباد کے شادی کا وقت آتا ہے تو آپ کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں کی آپ ہیں نا وہیں کی لڑکی آپ کو میرے حیدرآباد کی ہو تو کیا کہنا۔ کراچی والا ہے تو وہ کراچی کی لڑکی ڈھونڈتا، اور پنجاب والا ہے تو پنجاب کی لڑکی ڈھونڈتا ہے، ایک نیچرل اور فطری بات۔ اب چونکہ یہ اللہ کی نعمت آسمان سے آئی، جب شادی کا موقع بھی آیا تو دنیا کے رشتے نہیں لیے گئے، رشتہ بھی آسمان سے آیا، نکاح بھی آسمان پہ پڑھا گیا، بارات بھی آسمان سے آئی۔ وہ اونٹ کو چلانے والے جبرائیل تھے، ہانکنے والے میکائیل تھے، باراتی کے طور پہ 70,000 حوریں تھیں، آسمان سے آیا۔ اور یہی وجہ پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہے وہ آسمان سے آ کر، کیونکہ پیغمبر نے معراج کی رات
सिदरत उल मुंतहा के आगे जाकर इस सिपाही को मांगा था ना, लेकिन आया आसमान से है, आसमान से आया। अभी आजकल अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बन गया। देखिए, मैं आमतौर पर इस किस्म की मिसालें देता नहीं, लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि हर एक दे रहा है और आप लोग लौटे जा रहे हैं उन मिसालों पे, तो एक आध जुमला कहने का मुझे भी हक है। मालूम हुआ कि वो इतना असलहा और इतनी चीजें अमेरिकन फोर्सेस इसको वापस ले जाना है। वो पाकिस्तान से उन्होंने रास्ता भी मांगा और कैसे उसको ले जाए, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस। कहा क्यों? कहा कि जब ये लोग आए थे ना, तो अमेरिका से आए थे, जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस, उनका सारा असलाह वगैरह भी वहां से आया, सारी चीजें उनके लिए वहां से आ रही। खाने पीने की तो मैं मिसाल ही नहीं देता हूं, लेकिन असलाह। अब आसमान के सिपाही आया, पैगंबर की हिफाजत कर रहा है, ओहद का मैदान है, उसके हाथ से 9 तलवारें टूट गई हैं। आखिरी मरहला वो आ गया कि उसके पास कोई तलवार भी बाकी नहीं रही है, पैगंबर की कमर में तलवार लटक रही है। या रसूल अल्लाह, ये आपकी हिफाजत कर रहा है, आपके पास तलवार है, इसके पास तलवार न रही, अपनी तलवार दीजिए। कहेंगे ये मेरा सिपाही है ही नहीं कि मैं अपनी तलवार दूं, ये आसमान से आया है तो इसकी तलवार भी आसमान से नाजिल होगी। और ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार के साथ नाजिल होगी। आसमान का सिपाही, असलाह भी वहां से आएगा, हथियार भी वहां से आएगा। और एक नेचुरल सी बात मैं कह रहा हूं, बस इस नुक्ते के इख्तिताम पर हूं, इसके बाद मैं फिर अपने असल मौजू पे आता हूं। और वो ये कि एक नेचुरल बात है जिसपे इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, जो अब मैं कहने जा रहा हूं। जैसे वो शादी की मैंने मिसाल दी ना, तो कोई तासुब नहीं है कि अगर आदमी अपने इलाके की, अपने कल्चर की लड़की को तलाश करे या लड़की वाले लड़के को। उसी तरह एक और बात है, वो ये कि किसी इलाके का कोई आदमी बहुत तरक्की कर ले और बहुत ज्यादा उसका एहसान माना जाए, तो जिस इलाके का होगा ना, वहां के लोग बहुत खुश हों। मसलन कराची का कोई मोमिन नोबेल प्राइज हासिल कर ले, तो हमारा क्या ताल्लुक नोबेल प्राइज से, हमें तो नोबेल की स्पेलिंग भी नहीं आती, लेकिन बहरहाल हम खुश होंगे हमारे इलाके के आदमी ने इतना बड़ा कारनामा किया। हैदराबाद का कोई मोमिन कोई बहुत बड़ी दरियाफ्त कर ले, तो हैदराबाद के मोमिन खुश होंगे कि भाई हमारे यहाँ का एक शख्स इतनी तरक्की कर गया। और किसी इलाके का कोई आदमी है तो उसको वो भी अपने, क्योंकि मिसाल का ताल्लुक इलाके से नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं अपनी फील्ड की। किसी इलाके का कोई आदमी मर्जे बन जाता है, जैसे अगर सिस्तानी मर्जे बन गए। अब सिस्तान के लोग खुद ब खुद एक फख्र महसूस करते हैं, जबकि उनकी मर्जियत सिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। अगर आगा खामेनाई मर्जे बन गए तो खुमैन के सारे मोमिनीन खुद ब खुद, एक नेचुरल बात है शायरी की दुनिया के अंदर भी। अब जिस वक्त हमारे बरादर मोहतरम अल्लाम कलीम साहब के दादा का तस्करा होता, नसीम अमरोही साहब, पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया मानती, अमरोहे के लोग खुद ब खुद खुशी महसूस करते होंगे। फितरी बात है ना कि जिस इलाके का आदमी तरक्की कर जाए, चाहे उसका ताल्लुक बाद में सारी दुनिया से हो जाए, जहां से आया है वहां के लोगों को खुद ब खुद खुशी होगी। चुनांचे ये आसमान से आया, जब आसमान से आया है तो जब शब हिजरत बिस्तर रसूल पे लेटकर अल्लाह की रज़ा ले रहा है, तो तारीफ करने वाला कसीदा दुनिया वाले नहीं पढ़ रहे, आसमान से उतर के जिब्राइल और मीकाईल कह रहे बखिन बखिन लका अपना अभी ताले। तो विलादत से लेके जिंदगी के आखिरी मरहले, अब जब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कुरान ईद का कंसेप्ट क्या देता है। ईद मनाओ उस वक्त जब तुम्हें आसमान से कोई नेमत मिले। तो हमें तो आसमान से ऐसी नेमत मिली कि चले आखिरी बात कह दूं, वरना इस पे पूरी तकरीर भी हो सकती है। एक आखिरी बात, और वो ये हत्ता ये कि इसके दुश्मन पर अजाब भी आसमान ही से आ रहा है। बाकी अंबिया के अंदर आप देख लीजिए, जिन कौमों पे अजाब आया है 99% या वो अजाब दुनिया से आया और या फिर ज्यादा से ज्यादा बादलों तक, मगर एक अजाब ऐसा है जो बराह रास्त आसमान से आ रहा है। मांगने वाले ने भी अजाब मांगा आसमान से था, उसे भी पता था कि यह आसमान का सिपाही है,
یہ آسمان سے آنے والا ہے۔ حارث ابن نعمان خوری کا واقعہ کس کو نہیں معلوم؟ اور دو باتیں اس واقعے کے حوالے سے ایسی میں بتا رہا ہوں جو اس پیغام غدیر ہی کو واضح کر رہی ہیں۔ اچھا، پیغام غدیر ہے کیا؟ میں ابھی عید پر آ رہا ہوں، عید کا پیغام مکمل نہیں ہوا۔ غدیر کیا ہے؟ عید الاکبر سب سے بڑی عید۔ لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے، اس کے مخالف کا عذاب بھی آیا تو آسمان سے آیا، اور اس کے لیے میرے پاس اسرائیل کی بہت مثالیں ہیں۔ یہودیوں پر جرمنی میں جو ظلم ہوا تھا، ہولوکاسٹ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جن نے ظلم کیا تھا وہ کہیں بھی جا کے چھپے، یہودی اس کو پکڑ کے لائے ہیں وہاں سے۔ ارجنٹائن کا 1961 کا واقعہ تو مشہور ہو گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو اب یہ جو کہ آسمان والا ہے، اس نے جس نے اس کی مخالفت کی اس پر عذاب بھی آسمان والے نے بھیجا، آسمان سے آ رہا۔ اور ایک بات سن لیجئے گا، ابھی اصل میسج باقی ہے عید، لیکن مولا کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے اپنی 23 سال کی زندگی میں واضح طور پر صرف 2 بار کیا، ایک دعوت ذی العشیرہ میں اور غدیر خم کے میدان میں۔ باقی ان دونوں کے بیچ میں علی کی فضیلت، علی کی محبت، علی کا اسلام سے تعلق، مومن کا علی سے تعلق، مومن منافق کی پہچان، جنت کا دار و مدار، یہ سارے پیغامات مختلف طریقے سے دیے ہیں، مگر تو میرا جانشین ہے، وسیع ہے، ولی ہے، یہ صرف 2 مرتبہ اعلان ہوا۔ پہلا دعوت ذی العشیرہ میں کھل کے بالکل، اور دوسری بار غدیر کے میدان، اور دونوں بار اس اعلان پہ اعتراض ہوا۔ دعوت ذی العشیرہ میں اعتراض کس نے کیا؟ ابو جہل نے کیا۔ غدیر خم میں اعتراض کس نے کیا؟ حارث ابن نعمان نے کیا۔ اور اس اعتراض میں ایک پہلو آ رہا، ابو جہل نے جب دعوت ذی العشیرہ میں اعتراض کیا تھا، پیغمبر نے کہا نا، جب علی نے کہا کہ انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں، پیغمبر نے کہا تو پھر انت وصی و خلیفتی، تو میرا وصی بھی ہے، جانشین بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ جب پیغمبر نے یہ وعدہ کیا، ابو جہل غصے کے عالم میں کھڑا ہو گیا، بائیکاٹ کر کے جانے لگا۔ یہ بائیکاٹ بھی ایک عجیب ہمارے یہاں سسٹم بن گیا، غصے کے عالم میں بائیکاٹ کر کے جانے لگا، لیکن جاتے جاتے جملہ کہہ گیا، ابو طالب کو دیکھا اور کہا، ابو طالب تمہیں کو اپنے بیٹے کی اطاعت مبارک ہو۔ سوال یہ ہے کہ آخر ابو طالب سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو طالب تو اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، وہ تو ابو جہل کے عقیدے پہ تھے، بقول لوگوں کے، وہ تو اس کے عقیدے پہ تھے، تو ابو طالب کو اطاعت کرتے علی کی؟ علی کی اطاعت تو وہ کرے گا نا جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکا ہو۔ پیغمبر نے کہا نا تو میرا وصی ہے، تو میرا جانشین ہے، تو ابو جہل کا جملہ بتا رہا ہے کہ ابو جہل تک کو پتا ہے کہ ابو طالب ایمان لا چکے ہیں، وہ ابو جہل ہے جو ابو طالب کے ایمان کو مان رہا، اور یہ آج کا مسلمان ہے جو ابھی تک ابو طالب کے ایمان پہ شک میں پڑا ہوا۔ دعوت ذی العشیرہ میں پہلی بار کھل کے علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اور وہیں یہ واضح ہو گیا کہ ابو طالب کے ایمان کو تو عالم کفر بھی مانتا۔ اور دوسرا ولایت کا اعلان ہوا غدیر خم میں۔ حارث ابن نعمان نے کیا کہا ہر ایک کو معلوم ہے، اور بس یہیں پہ میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہو۔